آج پاکستان ڈائری میں اہم موضوعات اس طرح ہیں: مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف دوبارہ میدان میں، سی ایس ایم منی لانڈرنگ معاملے میں نواز شریف کے بھتیجے کی ضمانت منظور، وزیر داخلہ کی جانب سے احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کی تصدیق، ملکی آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا سراج الحق، پی ٹی آئی حکومت کو گرانا چاہوں گا لیکن غیر جمہوری طریقے سے نہیں، بلاول بھٹو، اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 اہلکار ہلاک۔ جے یو آئی چیف مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف دوبارہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ اس بار وہ 23 فروری سے کراچی سے اپنی تحریک شروع کریں گے اور ملک کے مختلف حصوں میں کنونشن اور عوامی اجلاس کریں گے۔ فرائیڈے ٹائمز میں فرحت اللہ بابر نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جے یو آئی چیف مولانا فضل الرحمان نے پہلی بار یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کا اپنا دھرنا اس یقین دہانی کے بعد ختم کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں گے اور ملک میں نئے انتخابات 3 ماہ کے اندر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 23 فروری کو کراچی سے نئی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا نے اس شخص کا نام نہیں بتایا جس کی یقین دہانی پر انہوں نے دھرنا ختم کیا تھا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی اس سے رازداری رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الہی اس بات کو سامنے لائیں جسے وہ امانت کی شکل میں لے رہے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ امانت کی بات کہہ کر مولانا نے بڑی چالاکی سے یہ پیغام دے دیا کہ آزادی مارچ کے پیچھے جو لوگ تھے وہی دوسری تحریک کے پیچھے بھی ہیں۔ مضمون کے مطابق مولانا نے درست کہا ہے کہ دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیوں پی 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 اور پی ایم ایل این کی بے حسی کی وجہ سے آزادی مارچ کا مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے دل سے آزادی مارچ کی حمایت نہیں کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہچکچاہٹ جہاں ایک طرف آزادی مارچ کے واضح مذہبی ایجنڈے سے پیدا ہوئی، وہیں دوسری طرف یہ شکوک و شبہات بھی حاوی رہے کہ ایک منتخب نظام کو بدلنے کی کوشش میں شامل افراد کے پیچھے حقیقت میں کون ہے۔ بہرحال آزادی مارچ کو بڑی اپوزیشن پارٹیوں کا تعاون حاصل نہ ہونے سے مولانا مایوس نہیں ہیں، وہ پھر سے میدان میں اتر رہے ہیں۔ تحریک کی شروعات وہ اسی ماہ کراچی سے کریں گے۔ اس کے بعد 1 مارچ کو اسلام آباد میں قومی کنونشن کا ان کا منصوبہ ہے۔ 23 مارچ کو لاہور میں عوامی جلسہ ہوگا جس میں غیر قانونی اور نااہل حکومت کے خلاف لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے تعاون نہیں مانگا، لیکن دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ رابطہ کریں گے تو بات کریں گے۔ انہوں نے اسمبلیوں کے وہ دھاندلی سے ہوئے انتخابات کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے انہیں پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے دوسری عوامی تحریک کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن 2 سوالات جواب طلب ہیں۔ پہلا، ایک اور عوامی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کیا مولانا نے کچھ وعدوں کے بعد انہیں منا لیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے حکومت کو گرانے کا مقصد حاصل ہوگا؟ مولانا پر اعتماد نظر آتے ہیں، حالانکہ آزادی مارچ کے دوران ملتے جلتے تحفظات کی وجہ سے بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ مولانا اگر پر امید ہیں تو اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حکمراں اتحاد میں جس طرح کا ہنگامہ برپا ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، جی ڈی اے اور بی این پی مینگل کے مابین جلدی میں اتحاد ہوا تھا اور آج وہ اتحاد سخت دباؤ میں ہے۔ حکمراں طبقے میں تال میل کے بغیر نہ تو اتحاد برقرار رہ سکتا ہے اور نہ ہی عمران خان وزیر اعظم رہ سکتے ہیں۔ اتحاد کا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن حال میں اس سفر کا راستہ ہی رک گیا ہے۔ ایک کے بعد دیگر اتحادی تنظیمیں احتجاجی آوازیں بلند کر رہی ہیں اور یہ الزام لگا رہی ہیں کہ اتحاد کی تشکیل کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے تشکیل کمیٹیوں نے مسائل حل کرنے میں کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں حال ہی میں 3 وزراء شہرم تراکائی، عاطف خان اور شکیل احمد کی برطرفی سے بھی برسر اقتدار محاذ میں اندرونی اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت کے تعلق سے عوامی عدم اعتماد میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری چینی مل منی لانڈرنگ معاملے میں سابق وزیر اعظم اور پی ایم ایل این لیڈر نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو گرفتاری کے بعد ضمانت دے دی ہے۔ دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق ملزم کی جانب سے پیش ہوئے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو این اے بی نے یوسف عباس پر 410 ملین روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا تھا، جبکہ ان کے موکل نے اینٹی کرپشن واچ ڈاگ کو سارا ریکارڈ پیش کر دیا ہے۔ کیونکہ پوری رقم بینکنگ چینل کے توسط سے پاکستان منتقل کر دی گئی تھی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے وضاحت دینے کے بعد ٹیکس بھی ادا کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز بھی اس کیس میں ملزم ہیں اور انہیں ضمانت مل چکی ہے، جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں یوسف عباس پر عائد الزام کمزور ہے۔
انہوں نے کہا کہ NAB نے مریم اور عباس دونوں کے لیے یکساں موقف اختیار کیا ہے، جبکہ عباس پر منی لانڈرنگ معاملے میں صرف مریم کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عباس 18 اگست 2019 سے سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن ابھی تک ٹرائل کورٹ میں ریفرنس داخل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے اصولوں کے مطابق بدعنوانی اور بدعنوان کردار کے استغاثہ کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے، جبکہ عباس نے جسمانی ریمانڈ پر NAB کی حراست میں 48 دن گزارے، لیکن ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب NAB پروسیکیوٹر سید فضل رضا بخاری نے کہا کہ عباس 2006 سے 2018 تک چودھری شوگر مل کے ڈائریکٹر تھے اور 438 ملین کی بڑی رقم ان کے اکاؤنٹ میں غیر ملک سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 بلین سے زائد رقم عباس کے اکاؤنٹ سے چودھری شوگر مل کو ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جسٹس باقر علی نشفی کی قیادت والی ڈویژن بینچ نے دونوں طرف کی بحث سننے کے بعد ضمانت کے معاملے میں اپنا تفصیلی فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ کورٹ نے درخواست گزار سے کہا ہے کہ وہ رہائی کے لیے 10-10 ملین کے 2 شیورٹی بانڈ جمع کرے۔ دہشت گردی کے تعلق سے پاکستان کو ایک بار پھر خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سابق تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان احسان اللہ احسان ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز علی شاہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سابق تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان احسان اللہ احسان فرار ہو چکا ہے۔ احسان 2012 میں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے حملے کا ذمہ دار ہے۔ احسان نے خود کہا تھا کہ ملالہ پر حملہ اسی کے گروپ نے کیا تھا۔ اب اس نے ٹویٹر پر فرار ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اس نے پاکستانی میڈیا کو آڈیو پیغام بھی بھیجا ہے۔ فوج اس معاملے میں تبصرے سے کترا رہی تھی، لیکن جب وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے 2 بار کہا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بہت جلد اچھی خبریں سنیں گے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا احسان کو گرفتار کرنے کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسری جانب احسان نے ریوٹرز رپورٹروں کو ٹیلی فون پر بتایا کہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پاکستان سے ترکی آ گیا ہے۔ احسان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے فوج کے سامنے ایک سمجھوتے کے تحت خود سپردگی کی تھی اور اسے اس لیے بھاگنا پڑا کہ سمجھوتے کا احترام نہیں کیا گیا۔ مختلف امور پر عمران حکومت مسلسل تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اب امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا ہے۔ نوائے وقت کی خبر کے مطابق سراج الحق نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترجیحات کے تعین کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کی مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم خود کو بے بس اور بے اختیار سمجھتے ہیں اور بار بار اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ صحبت پور میں جماعت اسلامی کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر ہر جگہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ حکومت اور ریاست ایک پیج پر ہیں تو عوام کو راحت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہے۔ جو لوگ کل تک حکومت کو موقع دینے کی باتیں کرتے تھے وہ حکومت سے نجات کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ ملک بحران کی زد میں ہے اور عوام مایوسی اور نا امیدی کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں ہے۔ نالائق اور نااہل امیدواروں نے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے اور سکون غارت کر دیا ہے۔ لوگ گن گن کر دن گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کا ہر وعدہ جھوٹا اور ہر دعویٰ سراب بن چکا ہے۔ کرپشن، لوٹ مار اور سودی قرضوں نے معیشت کی تباہ و بربادی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ کرپشن، لوٹ مار اور سودی قرضوں نے معیشت کی تباہی و بربادی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ معیشت کو عموماً IMF، اوگرا اور نیپرا کے حوالے کر دیا ہے۔ معیشت کی بہتری خود انحصاری اختیار کرنے اور سودی قرضوں سے نجات میں تھی، مگر حکومت دھڑا دھڑ قرضے لے رہی ہے، جس سے IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا شکنجہ مزید سخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ حکومت سے جذباتی اعلانات کی بجائے عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ جو حکومت 18 ماہ میں کچھ نہ کر سکی وہ آئندہ بھی کوئی تیر نہیں مار سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عمران حکومت سے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ موقع ملتے ہی حکومت کو گرا دیں گے۔ روزنامہ ایکسپریس کی خبر کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت جادو پر چل رہی ہے اور اس جادو کا توڑ عوام ہے۔ کراچی اور گجرات کے عوام بھی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے درمیان ماضی میں جو رابطہ تھا وہ اب نہیں رہا۔
موقع ملتے ہی حکومت کو گرانا چاہوں گا، لیکن صرف جمہوری اور قانونی طریقے سے ایسا کروں گا۔ پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی تحریک میں پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن احتجاجی طریقہ کار پر سوچ مختلف ہے۔ مہنگائی بڑھے گی تو حکومت کو برا بھلا کہا جائے گا، ساتھ ہی مقتدر حلقوں پر بھی آنچ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن تمام اداروں کو سمجھنا پڑے گا کہ حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف سے ہوئی ڈیل پھاڑ کر پھینک دے اور مذاکرات کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کون ہے، جبکہ پنجاب میں بزدار کو بٹھا کر سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ بلاول نے گومل یونیورسٹی کے طلبہ پر تشدد کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مسائل حل کرنے کے بجائے پولیس تشدد اور یونیورسٹی کو بند کرنے کا قدم بلا جواز تھا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں اور یونیورسٹی میں تدریسی عمل بحال کیا جائے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ جسارت کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کا یہ واقعہ ضلع تربت میں پیش آیا، جہاں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر مختلف اطراف سے حملے کیے گئے۔ تربت میں سیکورٹی فورسز کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ایران سے ملک ضلع کیچ کے علاقے بالنگور سے تقریباً 30 کلومیٹر دور گٹی کور میں قائم فرنٹیئر کور بلوچستان کی 125 ونگ کی ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ عہدیدار کے مطابق عسکریت پسندوں نے مختلف اطراف سے چیک پوسٹ پر چھوٹے ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ ایف سی کے اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ایف سی کے اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ایف سی اہلکاروں کی مدد کے لیے قریبی چیک پوسٹ اور بلنگور کے ونگ ہیڈ کوارٹر سے اضافی نفری مدد کے لیے پہنچی، تاہم اس سے پہلے حملہ آور ندی اور پہاڑی کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکیورٹی عہدیدار کے مطابق حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو بلنگور پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے تربت اور پھر آبائی علاقوں کو منتقل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ایران کی سرحد سے ملحقہ بلوچستان کا یہ ضلع ایک دہائی سے زائد عرصے تک بلوچ علیحدگی پسند مسلح تنظیموں کا گڑھ رہا ہے۔ یہاں اس سے قبل